بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کریں گے، اس لیے کہ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض گزار ہوتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے اپنے حبیب کو پسند فرمایا اور اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے صحابہ کو پسند فرمایا، اور پھر کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب اپنی مرضی سے ایمان لائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود مانگا ہے، اور پھر سارے اپنی مرضی سے ایمان لائے۔ حضرت عمر فاروق ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے آقا کریم نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی۔ بدھ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، جمعرات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے، آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا اے نبی تمہیں اب اللہ اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، گو کہ اب عمر ایمان لائے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے بھی ایمان لانے پر عرش پہ بھی خوشیاں ہوئی ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آج عرش پہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں نعرہ تکبیر بلند ہوا اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لگایا، اور اس کا جواب سارے صحابہ نے دیا، اور اتنی اونچی آواز سے جواب دیا کہ مکے کی گلی کوچوں میں گونجنے لگا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جتنے بھی صحابہ جس نے بھی ہجرت کی سب نے رات کی تاریکی میں ہجرت کی، لیکن عمر تجھے سلام کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنا چاہا تو مکہ گئے دن کے وقت میں اور جا کر اعلان کیا کہ سن لو عمر ہجرت کرنے لگا ہے، اب جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آئے اور عمر فاروق کا رستہ روکے۔ اب کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکے۔ حضرت عمر فاروق ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دن کے اجالے میں ہجرت کی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ ہم چھپ کر کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہمارا دین سچا ہے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ سب کے سامنے کرنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد سب کے سامنے نماز پڑھی گئی، اور پھر یوں دین اسلام کی اشاعت کی گئی، کفار کی کمر ٹوٹ گئی، گو کہ سارے کفار مکہ خود اپنی زبان سے کہنے لگے کہ آج ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، اتنی بڑی قوت جو مسلمانوں کی طرف چلی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ احسان ہیں اسلام پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر جتنی اسلام کو قوت ملی، اسلام اس سے اتنا مضبوط ہوا کہ مسلمانوں میں خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہمیں یکم محرم کا دن منانا چاہیے، اور پھر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا چاہیے، اور یہ ان کے دینوں کو منانا چاہیے کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پرچار کیا، اور کس طرح سنت کو اجاگر کیا، دین کے لیے کام کیا، اور کس طرح یہ جذبہ لے کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔